آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ذکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے۔ حضرات، یہ مہینہ بڑا متبرک مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے۔ حرمت والوں میں سے ایک محرم الحرام کا مہینہ بھی حرمت والا ہے، جسے اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے۔ شاعر نے شعر لکھا ہے کہ ذکر شہید کربلا ذکر شہ انام ہے، ذکر شہید کربلا ذکر شہ انام ہے، باطل کے سامنے جھکے مومن کو یہ حرام ہے، اور صبر کا نام زندگی ظلم کا نام موت ہے، مٹ گئے سب یزیدی زندہ میرا امام ہے، مٹ گئے سب یزیدی زندہ میرا امام ہے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ حسین دل کو درد کو دوا کو کہتے ہیں، حسین دل کو درد کو دوا کو کہتے ہیں، حسین اصل میں دین خدا کو کہتے ہیں، حسین حوصلہ انقلاب دیتا ہے، حسین شمع نہیں آفتاب دیتا ہے، حسین شمع نہیں آفتاب دیتا ہے۔ اور حضرات، حسین کی ولادت تو مدینہ شریف میں ہوئی۔ آپ تاریخ کا اگر جائزہ لیں تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کا جو معاملہ ہے وہ 4 ہجری 5 شعبان ہے۔ آپ مدینہ شریف میں پیدا ہوتے ہیں، آپ کی ولادت مدینہ شریف میں ہوتی ہے۔ لیکن ایک چیز آپ ذرا غور سے سنیے گا، دنیا کے اندر بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں، بہت سارے حادثے گزرے ہیں، بہت سارے معاملات دنیا میں پیش آئے ہیں، لیکن آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیے گا، کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے، کوئی بھی جنگ ہوتی ہے، لوگ اس کو زیادہ دنوں تک یاد نہیں رکھ پاتے ہیں، چند دنوں تک اس کو یاد کرتے ہیں، اس کو بھول جاتے ہیں، چند دنوں اس کا چرچا ہوتا ہے، لوگ بھول جاتے ہیں، تاریخ کے صفحات میں اس تاریخ کو دفن کر دیا جاتا ہے، کتابوں کے چند پنوں میں وہ لکھ دی جاتی ہے۔ لیکن جتنے اہتمام سے ہم کرب و بلا کو یاد کرتے ہیں، اتنے اہتمام سے کسی جنگ کو یاد نہیں کرتے ہیں، کسی واقعے کو یاد نہیں کرتے ہیں۔ آخر ریزن اور اس کی وجہ کیا ہے، اس کا معاملہ کیا ہے؟ حضرات، دنیا میں بڑے بڑے دلسوز واقعات ہوئے ہیں۔ آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیے گا، جب ہلاکو خان نے قسم کھائی کہ پوری دنیا سے اسلام کو مٹائے گا، اور اس نے کہا کہ اسلام کے نام لینے والوں کا میں بالکل صفایا کر دوں گا، اس نے جب قسم کھائی کہ اسلام کا نام لینے والوں کو میں بالکل جڑ سے ختم کر دوں گا، اور جب اس نے مسلمانوں کی سب سے بڑی سلطنت کہلانے والا جو شہر تھا وہ بغداد شریف تھا، اس نے حملہ کیا بغداد شریف پر۔ ایک تاریخ میں آیا ہے کہ اس وقت بغداد شریف کی آبادی 15 لاکھ تھی، اور مسلمانوں کا وہ شہر کہلاتا تھا، وہاں تجارتی قافلے آیا کرتے تھے، مسلمانوں کا معاملہ بہت زیادہ اچھا ہوا کرتا تھا۔ لیکن تاریخ سے آپ پوچھئے، ہلاکو خان نے جب اس پہ حملہ کیا تو 12 لاکھ مسلمانوں کو کاٹا۔ دریائے دجلہ کے اندر پانی کی جگہ خون تھا، اور وہ خون بن کے بہ رہا تھا، پورا خون کا خون وہاں پہ نظر آتا تھا۔ حضرات، 12 لاکھ مسلمانوں کا قتل کوئی عام قتل نہ تھا، بلکہ ایک بڑا دلسوز واقعہ تھا۔ لیکن اس کے بعد لوگوں نے کتنے دنوں تک اس واقعے کو یاد رکھا؟ آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس واقعے کو جانتے ہیں اور جن کو یاد ہے؟ تاریخ میں اس واقعے کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ آپ تاریخ پڑھیں، اسپین کی اندلس جسے کہا جاتا ہے، مسلمانوں نے وہاں پہ حکومت کی، کئی سو سال تک اسلامی راج رہا، لیکن اس کے بعد جب عیسائیوں نے اندلس پر حملہ کیا، اسپین پر حملہ کیا، اور اس پر جب حملہ کر کے حضرات مسلمانوں کو وہاں سے نکالا جانے لگا، اور وہ ملک چھوڑ کر جب مسلمان جانے لگے، تو انہی عیسائیوں نے مسلمانوں کے 4000 بچوں کو ایک میدان میں کھڑا کر دیا۔ 4000 بچوں کو میدان میں کھڑا کر کر حضرات ان کے اوپر گھوڑوں کو دوڑا دیا جاتا ہے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے ان بچوں کے جسم کو چھلنی کر دیا جاتا ہے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے ان کے شریر کو کچل دیا جاتا ہے۔ حضرات، یہ واقعہ جب ہوا، اس وقت پوری دنیا میں ایک ہنگامہ ہو گیا، لوگوں کے دل دہل جاتے ہیں، ماؤں کے کلیجے منہ کو آنے لگتے ہیں، ہر باپ کا دل تھر تھرانے لگتا ہے۔ لیکن اس واقعے کو، اس دردناک سوزناک حادثے کو کب تک لوگوں نے یاد کیا؟ چند سال تک یاد کیا، اس کے بعد فراموش کر دیا، اس کے بعد لوگ اس واقعے کو بھول جاتے ہیں۔ کوئی
یاد کرنے والا نہیں ہے۔ حضرات اسی طرح آپ دیکھیں عراق پہ امریکہ نے حملہ کیا، صدام کا دور حکومت ہے، صدام کو تختے پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا ہے، لیکن جب حملہ امریکہ نے کیا عراق کے اندر ہی کئی لاکھ بچوں کا قتل ہوا، بمباری سے وہ بچے مارے جاتے ہیں، لیکن کون ان کو یاد کرتا ہے؟ آپ جنگیں دیکھیں، بہت سی جنگیں دنیا کے اندر ہوئی ہیں، لیکن کسی جنگ کو اتنا یاد نہیں کیا جاتا ہے جتنا کربلا کو یاد کیا جاتا ہے، جتنا امام حسین کو یاد کیا جاتا ہے، جتنا آپ کی شہادت پہ بیان کیا جاتا ہے، جتنے آپ کے نام پر مجلسیں لگائی جاتی ہیں، جتنا آپ کا ذکر کیا جاتا ہے، اتنا کسی جنگ کا اہتمام اور نہ انتظام کیا جاتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو آپ تاریخ کا جائزہ لیں اور پڑھیں کہ دنیا کے اندر بہت سی جنگیں ایسی ہوئی ہیں کہ کوئی جنگ ایسی ہوتی ہے کہ انسان اپنی پاور دکھانے کے لیے لڑتا ہے، کوئی انسان حکومت کرنے کے لیے لڑتا ہے، کوئی جنگ اس لیے کرتا ہے کہ دنیا کے اندر میرا نام اونچا ہو جائے، کوئی جنگ اس لیے کرتا ہے کہ میرے نام کا سکہ قیامت تک چلتا رہے، کوئی اس لیے جنگ کرتا ہے کہ وہ اپنی پاور لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے، کوئی اس لیے جنگ کیا کرتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر وہ اپنی دہشت کو پھیلانا چاہتا ہے، کوئی اپنی پاور دکھانے کے لیے جنگ کرتا ہے، کوئی طاقت دکھانے کے لیے جنگ کرتا ہے، کوئی دنیا کے اندر اپنی حکومت کو پھیلانے کے لیے جنگ کیا کرتا ہے، لیکن کرب و بلا کی جنگ وہ جنگ ہے کہ حضرات وہاں طاقت دکھانے کے لیے حسین نہیں گئے، وہاں حکومت کو حاصل کرنے کے لیے حسین نہیں گئے۔ حضرات اگر کربلا کے میدان میں حسین پہنچے ہیں تو وہاں اپنی استطاعت اور اپنی پاور دکھانے کے لیے نہیں، دولت حاصل کرنے کے لیے نہیں، اپنا نام روشن کرنے کے لیے نہیں، اپنی پاور کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ حسین کربلا میں اسلام کو بچانے کے لیے گئے تھے، اور جب تک اسلام رہے گا اس وقت تک حسین کا نام رہے گا۔ اسی لیے کرب و بلا کو یاد کیا جاتا ہے اور لوگ یاد کرتے رہیں گے، لیکن بات